بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آرمی چیف کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ گفتگو کو خیالی پلاؤ تصور کیا جائے یا پھر سبز باغ دکھانے کے مترادف گفتگو تصور کیا جائے۔ آرمی چیف کی گفتگو براہ راست اقتدار پر قبضے کی ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، یا پھر آرمی چیف جو دعوے کر رہے ہیں وہ یقیناً پاکستان کے مستقبل کو بدلنے کا منصوبہ نقشہ اور حکمت عملی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی ذمہ دار ہے؟ اور کیا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو طالبان سے کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کچھ گورننس کے ماڈلز کو افغانستان سے سیکھنا چاہیے، کاپی کرنا چاہیے؟ آج ان چند بنیادی سوالات پر ہم بات کریں گے۔ تو جناب، گزشتہ 24 گھنٹے سے پاکستانی میڈیا پر ایک ہی موضوع گفتگو بحث ہے، اور وہ آرمی چیف کی کراچی اور لاہور میں بزنس کمیونٹی کے نمائندوں سے ملاقات کا تذکرہ ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے پاکستانی میڈیا کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے۔ بعض خود ساختہ پاکستان فوج کے ترجمان، خوشامدی آرمی چیف کے قصیدے پڑھنے والے لوگ، وہ اس ملاقات کے اندر سے بہت کچھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آؤٹ آف باکس بہت ساری باتیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک باقاعدہ طور پہ خوشامد کا ایک مقابلہ چل رہا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان میں قائد اعظم کی روح آ چکی ہے، اور یہ علامہ اقبال کا نظریہ خودی ان کے دماغ کے اندر سمایا ہوا ہے، اور یہی وہ ہستی اور شخصیت ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو جو دفن ہو چکی ہے اس کو نکال سکتے ہیں، یہ پاکستان کو سپر اکنامک پاور بنا سکتے ہیں، یہ گیم چینجر ہیں بنیادی طور پر۔ تو اس قسم کی توجیہات پیش کی جا رہی ہیں۔ اب یہ مین سٹریم میڈیا کی تو مجبوری ہے، مگر کیا ہمیں بھی اس مجبوری کا حصہ بننا چاہیے اور مجبوراً اس ادب اور احترام کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس طریقے سے پاکستان کے اندر ٹی وی اینکرز اور میڈیا کا جو کانٹینٹ ہے وہ بن رہا ہے؟ خیر، اب اس خوشامد کے چیپٹر سے ذرا آگے نکل کر کچھ آرمی چیف کی باتوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو کہ میڈیا کے مخصوص سرکل سے اور بزنس کمیونٹی کے بعض افراد کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو جناب، پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے ایک فارن انویسٹمنٹ کا پلان آرمی چیف کلیم کر رہے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، اور یہ جو انویسٹمنٹ کا حجم ہے یہ 45 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر کے درمیان ہے، اور اس میں جو صرف سعودی انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی 25 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، زراعت میں، معدنیات کے اندر، سیکیورٹی کے امور میں یہ انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آرمی چیف یہ کلیم کرتے ہیں کہ صرف 10 ارب ڈالر محمد بن سلمان سے انہوں نے اس مد میں لیے ہیں کہ پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور یہ پیسے پاکستان روپے کی فارم میں واپس کرے گا۔ تو یہ کچھ دعوے ہیں جو باقاعدہ طور پر کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4-5 موٹے موٹے سیکٹرز بھی بتائے گئے ہیں، جیسے کہ سمگلنگ ہے، کرپشن ہے، بھتہ مافیا ہے، گورننس کے مسائل ہیں، ان کے خلاف ٹاسک فورسز، اور سب سے بڑھ کے جو نافرمان سوشل میڈیا ہے جو آرمی چیف کی عزت نہیں کرتا، ان کے ویژن کے اندر قائد اعظم کو تلاش نہیں کرتا، ان کی سوچ میں اقبال کی خودی کو دریافت نہیں کر پا رہا، اس سوشل میڈیا کا بھی علاج کرنے کے لیے کچھ ٹاسک فورسز بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کچھ فرمائشی پروگرام ہے، کانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے سن کے
کہ $100 ارب ایک ایسے ملک میں دنیا انویسٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے جو ڈیفالٹ ہو چکا ہے ایک طرح سے، جہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایک ورسٹ کنڈیشن کے اندر ہے، جہاں پر پورے ریجن میں سب سے مہنگی بجلی، سب سے مہنگا را مٹیریل جس ملک کے اندر بنایا جا رہا ہے، جہاں پر حکومت الیکشن کرانے کے قابل نہیں ہے، اس ملک میں سعودی عرب انویسٹمنٹ کرے گا، متحدہ عرب امارات کرے گا، قطر کرے گا. تو یہ جو اکنامک سٹیبلٹی جو پوری دنیا کا انڈیکیٹر ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ، اس کے بغیر وہ کیسے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں گے؟ تو سٹل یہ ایک خیالی پلاؤ یا ایک سبز باغ دکھانے کے مترادف یہ باتیں ہمیں لگتی ہیں. مگر کچھ لوگوں کا ایک اور بھی کریٹیکل انالیسز ہے کہ کیا آرمی چیف کا کام معیشت چلانا ہے؟ کیا آرمی چیف کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس ملک میں احتساب کا پروسیس کیسے چلے گا؟ کیا یہ آرمی چیف کا کام ہے کہ وہ اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کرے؟ وہ جو بھتہ مافیا ہے، جو سرکار کو بلیک میل کرتے ہیں، جو بلیک اکانومی ہے، اس کے اوپر وہ ریڈ کرے؟ یا یہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے؟ اور اب کیا وزارت خزانہ، وزارت احتساب اور وزارت دفاع تو پہلے ہی ان کے پاس موجود ہے، تو کیا یہ سارے قلمدان اب آرمی چیف اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں؟ اور جو پلان دیے جا رہے ہیں وہ 2 سے 10 سال کے درمیان کے کچھ پلانز ہیں. تو یہ پلان ایک آرمی چیف جو کہ 3 سال کے ٹینیور کے لیے آیا ہے وہ کیسے پورے کرے گا؟ تو ان کی گفتگو اور ان کے پلانز ان کے لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب وہ نہ 2 سال کے لیے آئے ہیں، نہ 3 سال کے لیے آئے ہیں، وہ کچھ 10 سال کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں. اور اس ایجنڈے کو اب وہ کیسے پورا کریں گے، اور کیا اقتدار پر قبضہ کیے بغیر یہ جو جی ایچ کیو پوری دنیا میں گارنٹی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے کہ جناب آپ سرمایہ کاری کریں، ذمہ داری ہم لیں گے آپ کی، تو کیا یہ باقاعدہ اقتدار میں بیٹھے بغیر یہ سارے معاملات ہو جائیں گے؟ تو ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ آخر پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے کیا اور ہونا کیا چاہیے. اور آج جو پاکستان کی معیشت کی تباہی پھری ہے، اس میں جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے تجربات ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی صورت میں ہوں، زرداری کی صورت میں ہوں، عمران خان کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ایوب خان ہو، چاہے وہ یحییٰ ہو، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے وہ پرویز مشرف ہو، تو آج 75 سال کے بعد پاکستان کی جو اینٹ سے اینٹ بچ گئی ہے، اس کے اندر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ مدر آف آل کرائمز کے طور پر موجود ہے، جس نے ہمیشہ پاکستان کے اندر احتساب کو استعمال کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، کرپٹ مافیاز کو ملک پر مسلط کیا. این آر اوز اگر کسی نے دیے ہیں تو وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. آج نواز شریف لندن میں ہے تو اس فوج کی وجہ سے ہے، اگر بے نظیر کو این آر او ملا، زرداری کو ملا، تو اس فوج کی وجہ سے ملا. اور اب آنے والے دنوں کے اندر عمران خان کو جتنی رعایتیں ملیں گی یا پولیٹیکل رول ہوگا وہ بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوگا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ عمران خان صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کو کہتے تھے کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو کہتے تھے سر مہنگائی ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے، وہ کہتے تھے نہیں یہ کرپٹ اپوزیشن ہے، کرپشن ہے. تو آج آرمی چیف ایک نیا نیریٹو دے رہے ہیں اور وہ احتساب کا نیریٹو دے رہے ہیں اور اکراس دی بورڈ دے رہے ہیں. تو آج ڈیفینیشن بدل رہی ہے، لگتا ہے کہ وہ احتساب کے نعرے کے ساتھ اب اقتدار پر قبضے کا کوئی پلان بنایا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ وہ ملک جو اچانک آرمی چیف کے قریبی عزیز ثابت ہو رہے ہیں، مطلب عزیز سے مراد یہ ہے کہ ایک وہ تنزیہ فکرہ ہوتا ہے نا کہ جی ماموں کا بیٹا ہے یا خالہ کا بیٹا ہے کہ وہ جناب اتنے پیسے پاکستان کو $100 ارب اس ملک کو جس کو وہ 1 ارب ترسا کر دے رہے تھے، جو $3 ارب لیتے تھے تو پھر واپسی کی ڈیمانڈ بھی کر دیتے تھے. اور ہمیشہ ہماری مجبوری ہے، برادر اسلامی ملک ہے، ہم نے ان سے آگے بھی بھیک شیک مانگنی ہے تو پھر ہمیں عزت احترام کے ساتھ ان کا شکریہ بار بار ادا بھی کرنا پڑتا ہے، محمد بن سلمان کا اور UAE کا.
تو یہ تو ایک ہماری مجبوری ہے، لیکن وہ جو 1 ارب دینے والے لوگ تھے وہ اچانک آرمی چیف کے جذبہ حب الوطنی کو اور ان کے ویژن کو اور ان کی سوچ کو دیکھ کر انہوں نے 100 ارب پاکستان میں لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ بات سمجھ سے تھوڑی سی بالا تر محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے جو منرلز ہیں، جو پاکستان کے نیچرل ریسورسز ہیں، ان کے اوپر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ ان کے لیے ایک بڑا ایک اچھا موومنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لیں، مگر اس ساری کی ساری واردات کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر IMF کا 9واں جائزہ کیوں مکمل نہیں ہو سکا، کیونکہ ہم اتنی بیرونی فائنینسنگ نہیں حاصل کر سکے جتنی کہ IMF ہمیں کہہ رہا تھا۔ تو اس وقت سعودی عرب نے ہمیں کیوں سپورٹ نہیں کیا، یہ قطر نے کیوں نہیں کیا، کویت نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آج جو ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں وہ کیا ہے۔ اور پھر پاکستان کی بزنس کمیونٹی وہ ہمیں آ کے بتا رہی ہے کہ یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ جو ٹیکس چور ہیں، جو اس ملک کے اندر بلیک اکانومی کو رن کرتے ہیں، جو اس ملک کے اندر سبسڈیز غریب کے نام پہ لوٹتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ مرات لوٹی ہیں، وہ لوگ آ کر آرمی چیف کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پرانے انٹرویوز نکال لیں، جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کے بعد ان کا ریاکشن اور ان کے الفاظ اور ان کا رسپانس جنرل باجوہ کی تعریف میں انہی صحافیوں کے آپ انٹرویوز دیکھ لیں، سب کے اندر آپ کو یہ سارے کے سارے ان کو آرمی چیف نیلسن منڈیلا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے احتساب کا، یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے معیشت کو چلانے کا۔ اصل بات کی طرف کوئی نہیں آ رہا کہ بھائی صاحب آپ الیکشن کروائیں۔ آپ ایک ان پاپولر اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان میں، اتنی ان پاپولر اسٹیبلشمنٹ کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ اور جو پولیس اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، جس ملک میں رول آف لا نہ ہو، جس ملک میں عدالتی فیصلوں کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس ملک میں لوگ فورن انویسٹمنٹ کریں گے آ کے۔ اور یہ جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے، 2 دن پہلے وزارت خارجہ کے پلیٹ فارم سے تمام ملکوں کے سفیروں کو بلایا گیا، تو کوئی بھی دنیا کا نوٹیبل ملک، ٹاپ 10 لیڈرز ملک جو دنیا کے اکانومی کے ہیں، ان میں سے ایک کے سفیر نے بھی شرکت نہیں کی اسلام آباد میں ہونے کے باوجود۔ تو یہ ہے آپ کی اکنامک پالیسیز اور یہ ان کی ڈائریکشن ہے۔ ہاں اب آ جائیں جناب سمگلنگ کے اوپر۔ یہاں پہ چینی افغانستان سمگل ہو یا ڈالر سمگل ہو، آٹا سمگل ہو یا کھاد سمگل ہو، بات یہ ہے کہ سمگلنگ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ بارڈر کی سیکیورٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ شبر زیدی کہتا تھا کہ مجھے کور کمانڈر کوئٹہ کہتا ہے کہ جناب اگر آپ نے سمگلنگ بند کر دی تو پتہ نہیں کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں۔ جس ملک کی اکانومی سمگلنگ کے اوپر چل رہی ہو، اس ملک میں آپ کو آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول اگر ایران کا آیا تو آپ کی خیر نہیں بھائی جان۔ بھائی 1 لیٹر ایران کا آئے نہ آئے پاکستان میں سستا، لیکن جو پاکستان سے چینی جا رہی ہے، کاش آپ اس پہ بھی کہیں کہ 1 کلو چینی اگر افغانستان پہنچی انلیگل طریقے سے تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے، وہاں پہ آپ چپ ہیں۔ یہ جو گرین انیشیٹو آپ نے لیا تب بھی ہمیں بڑے قصیدے پڑھ کے سنائے گئے، منرلز کے حوالے سے آپ نے انوگرل فنکشنز کیے تب بھی قصیدے پڑھ کے سنائے۔ ذرا 3 سے 4 ماہ کی ہمیں پرفارمنس تو بتا دیں کہ کس کی معیشت بدلی ہے، کون سی فوڈ سیکیورٹی آپ نے اچیو کی ہے کہ آج 200 روپے سے زائد کے اوپر چینی فروخت ہو رہی ہے، ادویات بلیک مارکیٹنگ ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج ہے پاکستان کے اندر، اور کوئی ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو جنرل عاصم منیر ہیں جنہوں نے 2 ملاقاتوں کے اندر ہی پوری اکانومی کو سمجھ لیا ہے، پاکستان کے مسائل کا درد انہوں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کر لیا، اور وہ جو درد ہے وہ اب پاکستان کے اینکرز کی زبانوں کے اوپر، اور جو خوشامدی ٹولہ ہے، ظاہر ہے مجبوری ہے بھائی، ہماری بھی مجبوری ہے کہ تعریف بد تعریفی تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن ہم ڈیو کریڈٹ سے بھی آگے جا کے کچھ بوٹ کی پالش کا خیال رکھتے ہیں۔ تو خیر اب یہ سارے کا سارا سلسلہ ہو رہا ہے، لیکن 2 ملک ہیں جی، ایک افغانستان ہے اور ایک پاکستان ہے۔ افغانستان ایک جنگ زدہ ملک جہاں پہ ہمیں ہیومینیٹیرین کرائسس کی ہمیشہ 30 سال سے بڑی فکر رہی۔ امریکہ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ پریشان ہم تھے کہ افغانیوں کا کیا بنے گا، وہاں پہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے، غربت سے مر جائیں گے، وہاں پہ کون سی انڈسٹری لگی ہوئی ہے،
اور نہ وہاں پہ کوئی IMF کے رضا باکر ٹائپ کوئی لوگ، کوئی ورلڈ بینک کے کوئی لوگ کوئی وہاں پہ اکانومی چلا رہے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ہارورڈ سے نہ لندن اسکول آف اکنامکس سے کوئی ایجوکیشن حاصل کی. وہ ملا لوگ ان کی جمہوری اپروچ اور ان کے خیالات کے اوپر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے آپ بہت ساری آبجیکشنز اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ پاکستان کے منہ پہ تماچا ہے جو افغانستان کے بارے میں بتا رہی ہے کہ آج پاکستان کے روپے کے مقابلے میں جو افغان ایک روپیہ ہے وہ 29% مستحکم ہے، اور افغانستان کے اندر پچھلے ایک سال کے دوران 9% سے زائد مہنگائی کم ہوئی ہے، اور اشیاء خورد و نوش کی بات کریں تو وہ 12% سے زائد ان کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. تو یہ ایک جنگلی معاشرے کی، جس کو یہاں پہ دہشت گرد، انتہا پسند اور پتہ نہیں کیا کچھ بتایا جاتا ہے، یہ اس معاشرے کی مثال ہے. اور جس نیوکلیئر پاکستان میں ہم چینی کے ریٹ طے نہیں کر سکتے، افغانستان کے اندر ڈاکٹر کی فیسیں حکومت طے کر رہی ہے کہ جناب جو پروفیسر ہوگا وہ افغانی 200 روپے سے زیادہ نہیں لے سکتا، جو اسپیشلائز ڈاکٹر ہے وہ 150 روپے سے زیادہ نہیں وصول کر سکتا. لیکن پاکستان کے اندر نہ آپ تعلیمی اداروں کی فیسیں مقرر کر سکتے ہیں، نہ اشیاء خورد و نوش کے دام مقرر کر سکتے ہیں، اور کرپشن کے خاتمے کی وجہ سے اور طلب اور رسد کے جو توازن ہے کہ طلب کم اور رسد زیادہ ہے اس سوسائٹی کے اندر، تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج وہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی ہے. بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ لوگ جن کی انا کی وجہ سے، جن کی قبولیت اور مقبولیت کے کھیل کی وجہ سے، جن کے 9 مئی کے انتقام کے جذبے کی وجہ سے، جو اس ملک میں ملٹری کورٹس اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پتہ نہیں کس کس چیز کے اندر لوگوں کو لپیٹنے کے خواب بنا کے بیٹھے میں، کیا ان کے پاس کوئی اکنامک سلوشن ہے اس 9 ماہ کی تباہی کے بعد؟ اور اگر ان کے پاس کوئی سلوشن تھا تو یہ 9 ماہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ پھر اتنی تباہی کس وجہ سے مچائی جا رہی؟ تو بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لگ ہی رہا ہے کہ یہ جو سبز باغ ہیں اور یہ جو نئی ری برینڈنگ کی جا رہی ہے آرمی چیف کی اور ان کے اکنامک ویژن کی اور پلان کی، وہ بنیادی طور پہ لگ یہ رہا ہے کہ کوئی بڑا ڈاکہ پاکستان میں لگنے لگا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ آ کر بتاتے کہ جناب پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی، یہ اس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اکانومی کو کیسے رن کرتی ہے. یہ کسی آرمی چیف کا مینڈیٹ نہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ اپنے کام کے علاوہ اس ملک میں آرمی چیف ہر کام کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے. سیکیورٹی پیراڈائم آج کیسا ہے پاکستان کا؟ اس پہ آپ سوال کریں گے تو آپ غدار ہیں، آپ پہ بہت سارے چارجز لگ سکتے ہیں، اور شاید اسی بد زبانی کی وجہ سے اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جو خیالی پلاؤ ہے یہ پکتا ہے، حقیقت کا روپ دھارتا ہے، یا یہ سبز باغ کا جو منجن ہے یہ کسی بڑی کارروائی کی طرف، اقتدار پر قبضے کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.